انصاف کا فیصلہ فرمائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کے درمیان بھی اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے حق میں بھی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، ابھی آپ نبی نہیں بنے، اس وقت بھی کافر لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ حجر اسود کو رکھنے کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، جب نبی پاک کی نبوت سے پہلے قریش والوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور اعلان کیا کہ بھئی غلط اور حرام کا پیسہ اس میں نہیں لگے گا، حلال کا پیسہ جتنا بھی ہو وہ اس میں لگے گا۔ اور اسی وقت وہ پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے تعمیر بھی کم کر دی، اور وہ جو حتیم کی جگہ ہیں اس وقت وہ علیحدہ کی گئی۔ پہلے پورا وہ چھتا ہوا تھا، پورا بنا ہوا تھا کمرہ، بعد میں جب ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے تھوڑی سی جگہ کم کر دی، اور اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی اصل میں بیت اللہ کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو اس وقت لڑائی اور اختلاف ہو گیا قریش کے قبائل میں۔ ہر قبیلے اور ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اور عزت مجھے حاصل ہو۔ تو اختلاف 3-4 دن وہ اسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے میں رہے۔ بالآخر کسی نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ کسی کو فیصل بنا لو، کسی کو حکم بنا لو، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ یہ کون رکھے گا۔ اب انہوں نے کہا کون فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا مسجد حرام کے اندر تھے وہ بیت اللہ میں، کہ ابھی جو بھی بندہ مسجد میں داخل ہو اس کو اپنا فیصل بنا لیتے، جو بھی بندہ ابھی مسجد میں آئے۔ وہ اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ سچا بندہ آ گیا ہے، صادق اور امین آ گیا ہے، انہی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، خود حجر اسود اٹھا کر اس میں رکھا، اور پھر کہا کہ اب اس چادر کے سارے کناروں کو سارے قبیلوں کے سردار پکڑ لیں۔ سب قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور کہا سب مل کر اٹھاؤ تاکہ کسی کا کوئی اعتراض نہ رہ جائے کہ بھئی میں نہیں اٹھا سکا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا